الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان معاشرے کی ایک امتیازی خوبی اور علامت تھی کہ وہ اخلاقی طور پہ بلندیوں پر فائز ہوا کرتا تھا. اخلاق بہت بلند ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ ہر امت کی کوئی خوبی ہوتی ہے اور کوئی اس کا نمایاں خلق ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے نمایاں خلق وہ حیا ہے. حیا. آج ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پہ زوال کا، انحطاط کا شکار ہے، اس لیے کہ اس معاشرے سے حیا کا خاتمہ ہو چلا ہے. مغرب سے تو شکوہ نہیں ہے، وہاں تو ہر 40-45 سیکنڈ میں ایک عورت بے آبرو ہو رہی ہے. ہر 40-45 سیکنڈ میں ایک عورت بے آبرو ہو رہی ہے. لیکن مسلمان معاشرے میں عورت اس معاشرے کی عزت ہوا کرتی تھی. اس سوسائٹی کی آبرو ہوا کرتی تھی. بیٹی ہے، بہنا ہے، ماں ہے، تو مسلمان اس کو اس تصور سے دیکھتا کہ یہ بیٹی، بہنا، ماں میرے گھر میں بھی ہے. وہ عزت سے، آبرو سے، اس کی آبرو، اس کی عزت کا اسے لحاظ ہوتا. اور کیوں نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاقی تعلیم کی بنیاد حیا پر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الحیاء من الایمان. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جہاں ایمان نہیں وہاں حیا بھی نہیں، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، تو پھر وہ باحیا بھی ہے، غیرت مند بھی ہے، اس میں شرم و حیا بھی ہے. اگر ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے پھر وہ بے حیا بھی ہو سکتا ہے، بے شرم بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر شیطانیت بھی ہو سکتی ہے. تو مغرب کا کیا کہنا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تو یہ ایمان نہیں، اللہ کی نبی کی تعلیم نہیں. وہاں اگر ہر 30-40 سیکنڈ میں ایک عورت بے آبرو ہوتی ہے کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں. لیکن مسلمان ملک میں، مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں بچیاں محفوظ نہ ہوں، بیٹیاں محفوظ نہ ہوں، بہنیں محفوظ نہ ہوں، مائیں محفوظ نہ ہوں،
بتائیے یہ مسلمان کس قدر زوال کا شکار ہو رہا ہے، اس کا معاشرہ اور اس کی سوسائٹی کس قدر مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حیا جو اہل ایمان کے معاشرے اور تہذیب کا جوہر تھا، زندگی تھی۔ ہمارا ایک بچہ امریکہ پڑھنے گیا، کہنے لگا میری کلاس میں 44 بچے ہیں، 44 بچے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے ابا اماں اتنے عرصے سے اکٹھے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ 44 میں سے 43 بچے ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ کی جدائی ہو چکی تھی، جن کے ماں باپ میں جدائی ہو چکی تھی۔ ایک میں ایسا تھا الحمدللہ کہ میرے باپ محبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاشرے کا تو یہ المیہ ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کی زندگی تو کھڑی شرم و حیا پہ تھی، جس سے ان کے خاندانوں میں استحکام تھا، ازواجی زندگی میں وفاداری تھی، باپ بیٹے کے رشتے میں محبت اور شفقت تھی۔ اس سارے رشتوں کا استحکام معاشرے کے ان تمام افراد میں یہ مضبوط محبتیں، اس کی بنیاد حیا پر تھی۔ اگر یہاں سے حیا نکال دیجئے تو ازواج زندگی کی وفاداری ناپید ہو جائے گی، باہمی اعتماد نیست و نابود ہو جائے گا، گھروں کی خوشگواری، رشتوں کا استحکام سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور کوئی ایسی کہانی نہیں کہ یہ مغرب میں ایسا نہیں ہوا، دنیا میں یہ نقشہ نہیں ہے، جب وہاں سے شرم و حیا نکلا ہے تباہی ہے، حیوانیت کی زندگی ہے، بلکہ حیوانیت بھی شرما جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ 40-45 سیکنڈ میں، اور وہاں خودکشیوں کی اوسط بھی یہی ہے، ایک منٹ میں 2 آدمی خودکشیاں۔ کل میں پڑھ رہا تھا انڈیا کے اندر 4 منٹ کے بعد ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، 4 سے 5 منٹ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریاست میں معاشی استحکام ہے، دنیا کے منڈیوں پہ قبضہ ہے، لیکن اگر وہاں سے شرم و حیا اور حیا اخلاق رخصت ہو جائے، اس معاشرے کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمان معاشرے کا تو یہ نمایاں سرمایہ تھا، حیا، اخلاق، بیٹی ہے، بہنا ہے، ماں ہے، عزت ہے، آبرو ہے مسلمان معاشرے کی۔ اور سبحان اللہ، اس شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اسلام نے کیا خوبصورت تعلیم دی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور ہے، سورہ نور ہے۔ مسلمان جب اپنی بیٹیوں کو دیکھتے، اب یہ دوسرے گھر جانے کے قابل ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتی؟ اپنے ہاتھوں سے سورہ نور لکھا کرتی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے سورہ نساء لکھا کرتی تھی، لکھتی بھی تھی، پڑھتی بھی تھی، سیکھتی بھی تھی۔ اور جب دوسرے گھر جوانہ ہوتی تو اس کے جہیز میں یہ بھی رکھا جاتا تھا، تربیت لے کے جاتی تھی۔ اسلامی معاشرت، اسلامی زندگی کا یہ خوبصورت زیور ساتھ لے کے جاتی تھی۔ سورہ نور ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظریں جھکا کے رکھو۔ اگلی بات، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ کو درندگی سننے میں آتی ہے نا، یہ جو شرمناک واقعات بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یہ جو شرمناک واقعات ہیں،
اس کا سامان تو ہم قومی سطح پہ خود پیدا کر رہے ہیں، اس کا سامان تو ہمارا معاشرہ خود پیدا کرتا ہے۔ تعلیم سے لے کر ہر طرف جب اسلام کے یہ اخلاقی تعلیمات کو پامال کیا جائے گا پھر یہ نتیجہ ہوگا۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے نا، وہ اپنے ان شرمناک واقعات کو دولت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، اپنی یہ شیطانیت تنہائیوں میں، تاریکیوں میں، دولت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ گندگی وہاں بھی بہت ہے، پوش علاقوں کے اندر بھی یہ گندگی بہت ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی دنیا پھر ان کے شرمناک واقعات سنتی ہے۔ وہ پھر سڑکوں پہ، روڈوں پہ، بازاروں پہ اغوا ہیں، یہ ساری نتیجے ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ اور جن کے پاس دولت ہے وہ دولت کے پردے میں ہر گندگی کر رہے ہیں، اور معاشرے میں وہ شریف بھی ہے، وہ شرفاء میں بھی شامل ہے۔ لیکن یہ انحطاط، یہ اخلاقی زوال میں عرض کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی تربیت، شرم و حیا کی تعلیم، ایمانی فضا، اخلاقی ذہن سازی، یہ ماحول ہی ختم کر دیا، یہ فضا ہی ختم ہو گئی۔ اسلام نے تو تعلیم دی تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مرد کے اندر سے یہ شیطانیت، مرد اپنی ان شرمناک حرکات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اسے پہلا قدم اٹھانا ہوگا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جس معاشرے میں اسلام کے اس تعلیم پہ عمل ہو رہا ہو، سبحان اللہ، وہاں شرم و حیا، وہاں شرم و حیا بلندیوں پر ہوگا، وہاں اخلاقی زندگی عروج پر ہوگی۔ نظریں جھکا کے رکھو۔ اگلا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان آنکھوں کو تم نے آزاد چھوڑ دیا۔ مخلوط نظام تعلیم بدقسمتی ہے، کہنے میں وہ ٹیچر ہے لیکن اس کی ماتحت بچیاں اس کی درندگی سے محفوظ نہیں ہیں۔ بظاہر وہ استاد ہے، اس کی درندگی سے بچیاں، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ نظروں کی حفاظت، مرد عورت کا دونوں کا دائرہ کار الگ الگ۔ لیکن ہم تو شرم و حیا کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنے لگے۔ ہم نے تو روشن خیالی کا ایجنڈا پورا کرنا ہے۔ مغرب آج کہہ رہا کہ ہمارے ہاں یہ بے آبرو کرنے کے جو واقعات ہیں، اس کا بڑا سبب بے لباسی اور عریانی ہے، بے لباسی اور بے حجابی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس گندگی کی طرف دوڑ نکلا ہے، پھر یہ گندگیاں بھی سامنے ہیں کہ شرم و حیا یہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تمہارا معاشرہ اور سوسائٹی ان درندگیوں سے، اس شیطانیت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسلام کی ہدایات پہ عمل، اس کے مطابق اپنے بچے بچیوں کی ذہن سازی، ویسی فضا اگر یہ قومی سطح پہ ہو جائے، ہر ایک چیختا ہے، چلاتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ ہم چیخیں چلائیں تو سمجھ میں آتا ہے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، جو قومی سطح پہ شرم و حیا کی فضا بنا سکتے ہیں، وہ بھی بس دو چند بیانوں کے بعد پھر اسی حال پہ ہمارا معاشرہ۔ ذرائع ابلاغ کس گندگی کی طرف چل نکلے ہیں، قومی سطح پہ بے حیائی کو کیسے فروغ دیا جا رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اگلی بات، حالانکہ قرآن میں جب نماز کی بات تو صرف مردوں سے کہا، اقیموا الصلاۃ، مردوں سے کہا۔ زکوٰۃ کی بات تو مردوں سے کہا، آتوا الزکاۃ۔ روزی کی بات کتب علیکم الصیام، مردوں سے کہا۔ الفاظ ایسے کیے جیسے مردوں کو خطاب ہے، عورتیں اس میں داخل ہیں۔
لیکن جہاں اس معاشرے کی پاکیزگی کی بات آئی، جہاں معاشرے کی پاکیزگی اور طہارت کی بات آئی، جہاں معاشرے کی عفت اور پاک دامنی کی بات آئی، جہاں معاشرے کے شرم و حیا کی بات آئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ ساری نبیوں کی تعلیم کا حصہ ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ ہوگا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کی درندگی سے کچھ بعید نہیں۔ اگر شرم و حیا کسی معاشرے سے ختم ہو جائے تو وہاں کچھ بھی درندگی ہو سکتی ہے، معصوم بچہ ہو، معصوم بچی ہو، خونی رشتہ ہو، اس کی درندگی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، حیا جو چلا گیا۔ اور سارے پیغمبروں کی یہ تعلیم رہی ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نہ رہے کچھ بھی ہو سکتا، بڑی سے بڑی درندگی اس سے صادر ہو سکتی ہے۔ تو نماز کی بات آئی، زکوٰۃ کی بات آئی، روزے کی بات آئی، خطاب مردوں کو، لیکن جب معاشرے کی شرم و حیا کی بات آئی، میں عرض کر رہا ہوں جس سے پورے معاشرتی تہذیبی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو وہاں کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ، تم شرمگاہ کے لحاظ سے محفوظ رہو گے۔ لیکن علیحدہ عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے ایمان والیو تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھنا، اس سے تمہاری شرم و حیا بھی محفوظ رہے گی۔ دونوں کو ذمہ دار بنایا، سوسائٹی کے دونوں افراد کو، معاشرے کے دونوں افراد پر ذمہ داری ڈالی ہے، انہیں بھی کہا شرم و حیا کی حفاظت، ان سے بھی کہا شرم و حیا کی حفاظت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے زہریلے تیر سے لگنے سے جان چلی جاتی ہے، ایسی بدنظری اس لیے کہ جب آدمی نظر ڈالتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں، اس کی نظروں میں اس کی اچھائی ڈالتا ہے، اس کی پسندیدگی ڈالتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا یہی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا یہی ہے۔ تو جب اس نظر سے دیکھ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر مسموم من سہام ابلیس، یہ تو زہر آلودہ تیر کی طرح ہے، جیسے زہر آلودہ تیر سے جان چلی جاتی ہے، اس کے ساری ایمانی نور چلا جائے، اور پھر اندر سے وہ درندگی، شیطانیت، اور پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو اخلاقی پستی ہے، اخلاقی طور پہ انحطاط ہے، قومی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سدباب کے لیے، ہمارے دین نے اس کے راہ روکنے کے لیے، اخلاقی بلندی کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں، اور ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اگر اسی طرح اس پستی کی طرف چلتی چلی جائے تو جو اس مشرقی معاشرے کی اور اسلامی مشرق کی جو خصوصیات تھی کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، اور بیٹے کے باپ کے دل کے اندر بیٹے کے لیے جو ایک شفقت تھی، اور ازواجی زندگی میں جو ایک وفاداری تھی، اور جو ماتحتوں کے اندر جو ایک امانت داری تھی، اور آپس کے رشتوں میں جو مضبوط استحکام تھا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سارے معاشرتی استحکام کی بنیاد شرم و حیا پر ہے، حیا پر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کے اخلاق میں سب سے نمایاں خوبی، ہر امت کی کوئی اخلاقی نمایاں خوبی ہوتی ہے، میری امت کی نمایاں خوبی وہ حیا ہے، وہ شرم و حیا ہے، اور اسی پر مسلمانوں کا یہ پورا معاشرہ
کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ نکال دیا جائے تو پھر یہ درندگی کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. تو میرے عزیزو، برسر اقتدار طبقے سے تو ہم امید ہی لگا سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان اپنے دائرہ اختیار میں حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اپنی چار دیواری میں ایک ذمہ دار شخصیت ہے، اور ایک بڑا ہے، اس کے ماتحت موجود ہیں، باپ ہے، اس کی اولاد موجود ہے، ماں ہے، اس کی بیٹیاں موجود ہیں. ادارے کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا جسے کہیں کہ مسئول ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دائرہ کار کے اندر وہ شرم و حیا کو فروغ دے اور حیا والی زندگی کو اس کی حوصلہ افزائی کرے. اگر دیا سے دیا جلے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے شرم و حیا کا یہ چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور اسی میں ہمارے معاشرے کی اور ہماری تہذیب کی اور ہمارے رشتوں کا اسی میں تحفظ ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.